السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 30 عما یتساءلون پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں صرف 1 گھنٹہ مختصر چھوٹی سی کوشش سے اللہ کے پیغام کو خلاصتاً سمجھ سکتے ہیں شارٹ ٹائم میں، تو وائے ان 30 سال کیا کہیں گی؟ اللہ عز و جل نے 30 سے بھی زیادہ 60 یا اس سے اوپر ہمیں زندگی دی۔ کیا ہم اپنی زندگی کے اتنے سال یا کم از کم 3 سال سوچئے، اس رمضان سے اگلا رمضان اور پھر اگلا اور پھر اگلا، اگر صرف 3 رمضان ڈیڈیکیٹڈلی آپ ڈیلی روٹین ترجمہ تفسیر رکھیں تو انشاءاللہ یو بیکم حبرن، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایون صرف سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک کی صورتوں کو سمجھ لے، سیکھ لے، تو فہو حبرن، وہ عالم ہے۔ اور اگر آپ 3 سال پڑھتی رہیں تو آرام سے آپ عالمہ بن سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے دین کو گویا ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے کہ جو باجی کہہ دے گی بس آنکھیں بند کر کے چل پڑنا ہے، جو مولوی صاحب مفتی صاحب کہہ دیں گے بس وہی دین ہے۔ یاد رکھیں فرقے پھر ہم خود بناتے ہیں جب ہم اپنے رب کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ مسائل کا حل قرآن سے ڈھونڈنے کے بجائے، شریعت سے تلاش کرنے کے بجائے ہم دوسروں کے منہ سے سننا پسند کرتے ہیں۔ جب ہمیں اصل کام کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو بتائیے کہ یہ وقت کس کام کا، کس چیز کے لیے؟ آج یہ تہیہ کر لیں کہ یہ کلاس ہماری آخری کلاس نہیں ہونی چاہیے، یہ رمضان بس دورہ قرآن تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل کریں گے اور ڈیلی قرآن کو سمجھنے سیکھنے میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النبا، اس کی دوسری آیت میں لفظ ہے النبأ العظیم، اسی پر سورت کا نام ہے۔ یوزلی صورتوں کی ابتدا میں اہم لفظ پر ہی صورتوں کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے آخری لفظ پر سورت کا نام ہے، جیسے آپ سورۃ الماعون پڑھیں گی، آخری لفظ پر سورت کا نام ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور نیک اور بد اعمال کی جزا ملنی ہے، تو سننے والوں نے آپس میں سوال شروع کر دیے کہ کیا واقعی قیامت ہوگی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ پھر وہ کیسے ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ سوالات زیادہ تر مکی دور میں ہوتے تھے، سورت بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں اور گھنے باغات۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یعنی جو رب اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ ایک قیامت کو واقع نہیں کر سکتا؟ یقیناً اس کا وقت مقرر ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی اکیلے اکیلے ایک ایک شخص کے لیے ناممکن سمجھتے ہو، تم تو سب کے سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، یعنی راحت و سرور کا نام و نشان تک نہیں، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے۔ بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، باغات اور انگور اور ابری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیالے، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا۔
وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ جس دن روح یعنی جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے۔ تو یہاں شفاعت کارڈ جو ہر پیر اور مرید کے پاس ہے، اس کی بالکل نفی اور تردید ہو رہی ہے کہ جو چاہے جسے بخشوا لے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی انلیمیٹڈ سفارش نہیں ہے، بلکہ رحمان جسے اجازت دے، جس کے حق میں اجازت دے اور جتنی اجازت دے، اور وہ بھی وقال صوابا، صرف درست بات ہی کہہ سکے گا۔ کوئی شفاعت کارڈ عام نہیں ہے، انلیمیٹڈ سفارش نہیں چلے گی۔ ذالک الیوم الحق، یہی دن ہے جو حق ہے۔ بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ حساب ہوتا نہ کتاب، بس مر جاتا اور ختم ہو جاتا، نہ یہاں حساب دینا پڑتا نہ کوئی عذاب ہوتا۔ سورۃ النازعات، اس کا نام بھی اس کے پہلے ہی لفظ پر ہے، والنازعات، نزع موت کی سختی کے لیے آتا ہے۔ ان للموت لسکرات، موت کی سختی برحق ہے، لیکن یہ نزع سکرات جو ظاہری حالت ہوتی ہے کسی مرنے والے کی، اس پر اس کے باطن کا، اس کے اعمال کا، اس کے نجات کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہم جس کو بہت نزع سکرات میں دیکھ کر اللہ معافی توبہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کہ اس کا باطن کتنے سکون میں ہے۔ سکرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی، اور بظاہر جس کو چند منٹ میں بڑے آرام کی موت، پتہ ہی نہیں چلا، چلتے پھرتے گیا، کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے اس کے باطن پر کیا گزری۔ تو اسی لیے ظاہر کو دیکھ کر حکم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنے معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہم اعنا علی غمرات الموت، بے شک موت کی سختی سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ عز و جل نے ان ملائکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں جو انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ نکالنے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس یک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، بس کہہ کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، بس تو ڈر جائے۔ چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا، دوڑ بھاگ کرتا تھا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھایا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا تمہاری اور تمہارے چھپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی رب کے سامنے پیشی اور حساب کی فکر سے دنیا میں غلطی سے بچتا رہا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، یعنی من مانی کے بجائے رب کی فرما برداری میں زندگی گزاری، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے؟ تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔
گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے تو وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، یعنی جب قیامت کو دیکھیں گے تو زندگی بس خواب اور خیال ہو جائے گی کہ بس ایک جگہ سے گزر کے آئے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ عبسہ مکی صورت ہے، اس کے پہلے ہی لفظ پر اس کا نام ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت نابین صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے اس مشرک کا نام ابی بن خلف بتایا جاتا ہے، اور اس صورت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کا بہت اکرام کیا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں اللہ نے صورت اتار دی۔ یہ مکی، قریشی اور مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر غزوات میں جب مدینہ سے باہر جاتے تو پیچھے اپنا نائب مقرر فرما کے جاتے، کیونکہ نابینا تھے، غزوہ میں زیادہ کام کے بجائے ان کا پیچھے رہنے میں فائدہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا، اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اس سے بے توجہی کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کر لے۔ ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا، بس اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا۔ ہم دیکھیں تو زندگی میں ہم اپنے آنے کا مقصد کیا حاصل کر چکے ہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا۔ تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان۔ بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، یعنی کسی کا ہوش نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ اعاذنا اللہ من، یا اللہ ہمیں اس سختی سے بچا اور ہم ان لوگوں میں شمار فرما جن کے چہرے دمکتے ہوں گے، اور ان جیسا عمل کرنے والا بنا۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس کا نام اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے۔ کورت، تکویر اسی سے ہے، اور کورت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کو واقع ہونے والی 12 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی 6 چیزیں پہلے نفخے کے وقت ہوں گی اور آخری 6 چیزیں دوسرے نفخے کے وقت۔ اس کے بعد 13ویں آیت میں اللہ نے وہ بات بیان فرمائی جو ان سب چیزوں کے ذکر سے اصل مقصد ہے، یعنی قسموں کے بعد مراد جواب، اور وہ ہے کہ ہر جان اپنا کیا دھرا جان لے گی۔ علمت نفس ما احضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا،
یاد رکھیں کہ یہ صرف زندہ درکور کی ہوئی وہی نہیں جو مٹی میں دبا دی گئی ہو، بلکہ ہر وہ بچہ جس کو پیدائش سے پہلے ہی مار دیا جائے، یا پھر برتھ کنٹرول پلاننگ کے ذریعے مختلف طریقوں سے، فیملی پلاننگ کے نام پر، حکومتی پالیسی کے نام پر، بچہ ایک ہی اچھا یا دو ہی اچھے، جس قدر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی تمام تر نسل انسانی کی ہلاکت ہی ہیں، اور اس کا روز قیامت حساب ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ دیکھا جائے تو قبل از اسلام یہ عام تھا، لیکن آج بھی اختتام نہیں ہوا، یہ جرم پہلے سے بھی زور شور سے جاری ہے۔ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، یعنی جبریل لے کے آیا ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی دیوانہ نہیں، اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں، اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اس قدر مستند سچی بات کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے جا رہے ہو؟ کس کی بات مان رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ الفاظ گویا ہر اس انسان کو پکار رہے ہیں جو رب کے کلام سے دور ہے، منہ موڑے ہوئے ہے۔ قرآن پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی تمہارے فائدے کی بات ہے، اپنا فائدہ چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھا چلے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ تمہارے جرائم ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس سے محروم کر دیا، اور یہ تمہاری کتنی بدبختی ہے، وگرنہ جو واقعی نصیحت کا متلاشی ہو تو نصیحت تو اس میں ہے۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ انفطرت پر ہے۔ اس کی آیات، الفاظ، مضمون، زمانہ نزول سورۃ تکویر سے ہی ملتا جلتا ہے، آپ دیکھیں گی تو ان کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور مضمون بھی سیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ تو جب ہر چیز، ہر کیا سامنے آنا ہے، تو پھر کس چیز سے دھوکے میں ہو؟ اس بات سے کہ رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے نا کہ نیکوکار لوگ تو اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت کس کام آئے گی ہم گناہ گاروں کے۔ تو اللہ نے اسی بات کا جواب دیا کہ کس دھوکے میں غفلت کا شکار ہو رہے ہو؟ یہی بات کہ تمہارا رب کریم ہے، تو پھر تو اور قریب ہونا چاہیے، پھر تو لبیک کہنا چاہیے۔ یہ کیا کہ اس کی کرم نوازی تمہاری محرومی کا سبب بن گئی۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی تیاری نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں، بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی۔ کتنا واضح پیغام ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ولیوں کے بارے میں بھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المطففین، اس کی بھی پہلی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ مطففین کمی بیشی کرنے والوں کو کہتے ہیں،
یہاں ماپ تول میں، تجارت میں، مال میں، لین دین میں کمی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ لفظ عام ہے اور حقوق و فرائض، ذمہ داری، واجبات، ہر چیز میں کمی بیشی کرنے والے، دو نمبری کرنے والے اس میں شامل ہیں اور ان کا انجام بتایا۔ مالی طور پر صرف کمی کے حوالے سے دیکھا جائے تو قوم شعیب جو مدین والے کہلاتے ہیں، وہ تجارت میں، لین دین میں ڈنڈی مارتے تو ان کا عبرتناک انجام ہوا، اور ہم جو ہر چیز میں ہی دو نمبری کرتے ہیں پھر کیا انجام ہوگا؟ سورہ مطففین بتا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے، یعنی ان کا ریکارڈ کوئی لیک یا سکپ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس ریکارڈ کو بھی بہت محفوظ رکھا ہوا ہے سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا سخت گناہ گار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ یعنی یہ اعمال بد ہیں جو یہ منہ چڑھ کر بولتے ہیں، وگرنہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی جرات ہی نہ کریں۔ کلا، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، یعنی اللہ کے دیدار، اس کی رضا سے محروم ہو جائیں گے۔ ثم انہم، پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا علیون کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، یعنی سیل پیک، اس کی مہر کستوری ہوگی، یعنی جسٹ سیل کو ٹچ کریں تو بے مثال خوشبوئیں ہوں گی۔ اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلے کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر مقابلہ بازی کرنی ہی ہے تو اس کے بارے میں کریں جس کی تو سیل ہی سنبھالی جانے والی نہیں ہے، بے مثال، اور اس کی ملاوٹ تصنیم سے ہوگی۔ عام طور پر ملاوٹ سے چیز کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کی ملاوٹ اصل شراب سے بھی زیادہ مہنگی اور قیمتی ہوگی، جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے کہ ہاں دیکھو انہیں تو دنیا کا ہی نہیں پتہ، کیا ترقی کے راز ہیں، کیا ضروری کام ہیں، اور بس لگے ہوئے ہیں جی بس ایک دین قرآن کو پکڑ کے۔ یہ ٹھیک ہے، بس ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی باتوں حرکتوں تک کو بیان کر دیا، اور پھر ان کا انجام بھی۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے، یعنی ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا۔ اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اپنے کیے کا مزہ چکھیں گے۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے۔ پہلی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے اذا السماء انشقت۔ مضمون وہی آ رہا ہے جو سورۃ تکویر سے جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے، یعنی بڑی بڑی مخلوقات اس کے فرمان کے تابع ہیں، تو انسان تجھے کیا چیز روکے ہوئے ہے؟ یا ایہا الانسان، اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔
یعنی خواہ دین ہو دنیا ہو، زندگی میں مشقت تو ہے، تو کیوں نہ پھر وہ مشقت اٹھائی جائے جو آخرت میں نجات کی چابی ہو۔ کیا فائدہ اس مشقت کا کہ آگے ہلاکت ہو۔ بس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب جیسے فارمیلٹی، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ اور لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں مگن، آخرت کی فکر نہ تھی۔ یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ بس نہیں، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے کی سرخی کو کہتے ہیں، یہ عشاء تک جاری رہتی ہے۔ شفق کی قسم اٹھائی، پھر واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے، یعنی رات میں موجود تمام چیزیں، سب کی قسم، اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے، یعنی آخر رب کو جا ملو گے، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ صرف یہی نہیں کہ آیت سجدہ پر سجدہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل الذین لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جنہیں نہ ختم ہونے والے بدلوں سے، اجروں سے نوازا جائے گا۔ سورۃ البروج، پہلی ہی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے بروج۔ یہ برج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، ظاہر ہونے والی چیز، اور اسی لیے یہ محل جو پورے شہر میں نمایاں مقام ہوتا ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں، اور فیصل اور قلعہ ان کے لیے بھی برج کا لفظ آتا ہے۔ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں، جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آسمانی بروج کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے قسم اٹھائی اور پھر بشارت دی، جیسے اس سورت کا پس منظر بھی ہے، اہل مکہ مسلمانوں کو بہت ستاتے، اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرما کر تسلی دی، اور اس مقصد کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور ان کے صبر و ثبات اور انہیں ستانے والوں کے انجام بد کا ذکر کیا، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو اور انہیں یقین ہو جائے کہ جس طرح اصحاب الاخدود مارے گئے، اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو اب مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ شاہد اور مشہود میں ہر فرد اور ہر جگہ کی قسم آ جاتی ہے۔ جواب کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اس خندق والے جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الذی، وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ تو جب سب اس کے پاس ہے تو کیوں اسے چھوڑ کر کمزوروں سے، ضعیفوں سے، خود محتاجوں سے، مدد کے امیدواروں سے مدد کے طلبگار ہو؟ حل اتاکا، کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو فرعون اور سمود تھے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے، اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے، اس کا نام اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ الطارق پر ہے۔
الطارق رات کو آنے والے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور صبح و صادق کے وقت طلوع ہونے والے ایک ستارے کی قسم کھا کر فرمایا، اے انسان، اللہ نے ہر جان پر ایک محافظ مقرر کر رکھا ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ذات ایک معمولی چیز سے انسان کو پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ اس کے ذرات سے اسے کھڑا نہیں کر سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اللہ۔ پھر اس نے مزید حفاظت کے لیے فرشتے، انسان کا وجود اور بہت ساری چیزیں مقرر کر دیں۔ بس انسان کو لازم ہے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی باپ کی پیٹھ اور ماں کی پسلیوں سے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، کہ بے شک یہ یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے، یعنی حتمی، اور یہ ہرگز مذاق نہیں۔ بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر یعنی انسان اپنے لحاظ سے، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر یعنی قیامت اچانک آئے گی۔ سو کافروں کو مہلت دے، مہلت دے انہیں تھوڑی سی مہلت۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے۔ پہلی آیت کے آخری لفظ اللہ کی صفت الاعلیٰ پر اس کا نام ہے۔ اس کے شروع میں سبح ہے، جس کی بنا پر اسے مسبحات میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور تسبیح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں واحد مخاطب حاضر کے صیغے کے ساتھ تسبیح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد میں ابن عباس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے علاوہ سجدے میں بھی کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس صورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ پہلی اللہ کی حمد ثنا، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیم ہمارے ذمے ہے، آپ پریشان نہ ہوں، تیسری ہر اس شخص کے لیے کامیابی کہ جس نے عقیدہ اور عمل میں پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا پس درست بنایا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت کی، اور وہ جس نے چارہ اگایا پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے، یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، سو تو نصیحت کر، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اس تزکا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ زکوٰۃ الفطر، یعنی اس سے مراد فطرانہ ہے جو پاک ہونے کے لیے انسان اپنے رب کی راہ میں دیتا ہے۔ تو فطرانہ کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قد افلح من تزکا، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ الغاشیہ پر ہے، ڈھانپنے والی یعنی قیامت۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھک جانے والے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال اللہ کی خاطر نہیں ہوں گے، ریاکاری یا دنیا داری کے لیے، یا پھر سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، اسی لیے قبول نہیں ہوں گے۔ اور ان کے بھی جو ایمان نہ لائے، خواہ کتنی محنت خیرات کر لیں، وہ قبول نہیں ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھک جانے والے، گرم آگ میں داخل ہوں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زریع سے جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا، یعنی نو فیٹ نو انرجی، نہ ہی بھوک ختم،
کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش، جو انہوں نے کوشش کی ہوگی وہ مقبول ہوگی، بلند جنت میں ہوں گے، وہ اس میں بےہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس میں ایک بہنے والا بڑا چشمہ ہے، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور رکھے ہوئے آب خورے ہیں، یعنی چشموں کے ساتھ پینے کے پیالے بھی موجود ہوں گے، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہیں، یعنی بیٹھنے کا انتظام بھی، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ یعنی انسان اپنا اٹھنا ناممکن سمجھتا ہے، ذرا اونٹوں کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق دیکھے، انسان تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، تو اس کا اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، بس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اسے اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، پہلی آیت اور پہلے لفظ پر ہی اس کا نام ہے۔ اللہ عز و جل نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، مختلف قوموں کا حال بتایا اور انسان کو جھنجھوڑا کہ اگر اللہ کچھ دیتا ہے تو اس کو رب کی رضا کی دلیل سمجھ لیتے ہو، حالانکہ یہ بڑی آزمائش ہے، اور اگر اللہ کچھ روکتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھ لیتے ہو، حالانکہ یہ اس کا پیار ہے کہ وہ انسان کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اسے پھر مہلت دیتا ہے کہ وہ اتنا گناہ گار ہو جائے کہ اچانک موت آ جائے اور پھر معافی کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا، وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی اگر اللہ تمہیں دیتا ہے دوسروں کا احساس نہیں کرتے، اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ یہاں جرم یہ نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھلاتے نہیں ہو، جرم یہ ہے کہ دوسروں کو انوائٹ نہیں کرتے، جسے آج کل ہم اپنی ناک کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو دینا تھا دے دیا، اب میں نے دوسروں کا کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہے، خواہ مخواہ کی بدنامی ہے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں۔ یہ فریضہ ہے، اور یہ نہ کرنا جرم تصور ہوگا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، وہ ترغیب نہیں دیتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ، اور تم میراث کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جانا، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ اس وقت وہ اسی زندگی سمجھ رہا ہے، گزری ہوئی کو نہیں۔ بس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، جو دنیا میں نیکیاں کر کے مطمئن رہتی تھی، وہ روز قیامت اجر دیکھ کے مطمئن ہوگی۔ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے اللہ ہمیں نفوس مطمئنہ عطا فرما۔ سورۃ البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، یہاں البلد مکہ شہر کی قسم اٹھائی گئی، پہلی آیت کے آخری لفظ پر ہی اس کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے۔ یہ آیات تب اتری جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور تھے، مکہ چھوڑے ہوئے تھے، اللہ نے صورت اتاری جو جلد ہی حقیقت کا روپ دھار گئی کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے، اور جننے والی کی قسم اور اس کی جو اس نے جنا، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی سستی غفلت اسے زیب نہیں دیتی۔
اللہ نے تو اسے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے، تو نیکی اس کے لیے کیا مشکل؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اسے بڑا نظر آتا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 واضح راستے دکھا دیے اچھائی برائی کے؟ پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، یعنی نیکیوں کے راستے میں۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ یہاں بڑے بڑے نیکی کے کام اور ان کا اجر بتایا جا رہا ہے۔ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہے، یعنی کوئی ایگزٹ، فرار نہیں ہوگا۔ سورۃ الشمس، پہلی آیت کے پہلے لفظ پر اس کا نام ہے۔ سورج کی قسم اٹھائی اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تو انسان کو نیکی کا راستہ الہام کر دیا ہے، اب وہ خود نہیں مانتا، یعنی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے انسان میں 2 فیچر انسٹال کیے۔ نیکی دعوت دیتی ہے، برائی دستک دیتی ہے کہ رک جاؤ، سم تھنگ وینٹ رانگ، الاثم ما حاک فی صدرک۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں، اور اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ رب کی نافرمانی اور اس کو چیلنج کرنے پر انہیں پیس دیا گیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورۃ اللیل، مکی صورت ہے۔ لیل رات کو کہتے ہیں، نائٹ۔ یہاں قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ پر سورت کا نام ہے، واللیل۔ اچھا، بعض لوگ رات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اور ضحیٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا لیتے ہیں، کہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، آپ کی شان میں پوری صورتیں اور آیات ہیں، مگر اپنی مرضی سے الفاظ کا ترجمہ، تحریف، یہ جسارت مت کریں۔ یہ وہ ترجمہ تفسیر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کی۔ تو یہ جو عام شعر و شاعری میں اور لوگوں کے ہاں معروف ہے، یہ مذموم ہے، غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا، نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے، مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی گناہوں پہ چل پڑتا ہے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ بلا شبہ ہمارے ہی ذمے یقیناً راستہ بتانا ہے، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔ بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا جو شعلے مارتی ہے، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور ان قریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، یعنی لوگوں کو احسان اتارنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے، یعنی رب کے دیدار اور اس کی رضا کے اصول کے لیے، جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کے اس کام پر اسے بہت نوازے گا۔ سورۃ الضحیٰ، مکی صورت ہے۔
پہلی آیت کے پہلے لفظ پر اس کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی روک دی گئی، جس پر مخالفین نے بہت باتیں کی، حتیٰ کہ بعض نے کہا اس کا ساتھی شیطان اس کو چھوڑ گیا۔ جیسے بخاری کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی اے محمد، مجھے امید ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انعامات کی بشارت دی گئی۔ یقیناً یہ آپ کی صفات، آپ کی نعت ہیں، لیکن والضحیٰ کا ترجمہ کہیں بھی مکھڑا چہرہ یا چہرے کی جھلکیاں نہیں ہیں، حالانکہ آپ کا چہرہ مخلوق کے تمام چہروں سے زیادہ روشن ہے۔ لیکن قرآنی آیات کے ترجمے اور تفسیر میں ذاتی ہیرا پھیری مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، آنے والا کل پہلے سے برائٹ ہوگا، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس جگہ دی، اور اس نے تجھے راستے سے نا واقف پایا تو راستہ دکھایا، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، پس لیکن یتیم پس اس پر سختی نہ کر، اور لیکن سائل پس اسے مت جھڑک، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال اس کی راہ میں اور اپنی ضروریات میں یہ یقیناً اپریشیٹڈ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن شو آف، ریاکاری اور دل آزاری، مقابلہ بازی اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور پھر ایک انسان جب اچھا وقت آئے تو ہمیشہ اپنے تنگی کے وقت کو یاد رکھے اور تنگی میں مبتلا لوگوں کا خیال رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں امت کے لیے بھی پیغام ہے۔ سورۃ علم نشرح، پہلی آیت کے پہلے لفظ پر ہی اس کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ شرح صدر وہ نعمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے، رب اشرح لی صدری، مگر اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، یعنی نبوت جیسا مشقت والا کام تیرے لیے آسان کیا، وہ جس نے تیری کمر توڑ دی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ضم الالہ اسم النبی باسمی، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی بلند کیا۔ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان محمد الرسول اللہ، جہاں کہیں اشہد ان لا الہ بلند ہوتا ہے وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ فاتحہ نماز میں ہے تو درود بھی نماز میں ہے۔ اور بھی دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ قرآن میں بلکہ قیامت تک ایمان والوں کے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی اللہ اگر تنگی ایک دیتا ہے تو راستے ڈبل کھولتا ہے، اس میں بڑی بشارت ہے۔ تو جب پریشانی آئے، پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوں کہ اس کے بعد ڈبل انعام ملنے والا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر، یعنی فراغت کو عبادت میں لگائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف پس رغبت کر۔ سورۃ التین، پہلی آیت کے پہلے لفظ پر سورت کا نام ہے۔ انجیر، زیتون، طور سینین، مکہ شہر، اللہ عز و جل نے بڑی بڑی مبارک چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ پھر فرمایا کہ انسان کو تو ہم نے اشرف المخلوق بنایا، مگر کالے کرتوتوں سے یہ ارذل المخلوق بن گیا۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، بلکہ اللہ ہی کے فیصلے سب سے بہتر فیصلے ہیں، وہی احکم الحاکمین ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، راضی ہیں۔ سورۃ العلق، علق دوسری آیت کا آخری لفظ ہے، اور اسی طرح اس کا نام اقرا اس کے پہلے لفظ پر بھی ہے، مکی صورت ہے۔
یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبریل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر اس نے کہا اقرأ، حتیٰ کہ تیسری بار اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا۔ جب سہولت آتی ہے دین سے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں۔ بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم من قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کا کہنا مت مان اور سجدہ کر اور بہت قریب ہو جا۔ اگرچہ پس منظر میں ابو جہل اور کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، لیکن الفاظ عام ہیں اور سب کے لیے ہے۔ جو بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے یا کڑتا جلتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہونا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان پر عذاب بھیجے گا اور اسے انتہائی ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور ایسے شخص کی باتوں کی، اس کی حرکتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سجدہ کے ذریعے رب سے مدد مانگیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ قدر ویلیویبل، قیمتی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک قیمتی رات کی بات ہو رہی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے اس صورت میں بیان ہوا۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے فیصلے کے بارے میں اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ البینہ، پہلی آیت کے آخری لفظ پر سورت کا نام ہے۔ البینہ، کھلی دلیل، یہ قرآن کھلی دلیل ہے۔ مدنی سورت ہے۔ بخاری میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب، جنہیں صحابہ کا امام بھی کہا جاتا ہے، ان سے فرمایا ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ اس سورت کا ایک نام لم یکن الذین بھی ہے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا اور کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اول مصداق صحابہ ہیں، پھر ان کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی جو اپنے رب سے ڈر گئے انہیں بھی رب کی رضوان حاصل ہوگی۔ سورۃ الزلزال، پہلی آیت کے آخری لفظ زلزالہا پر اس کا نام ہے۔ قیامت کا منظر اس میں بیان ہے۔ انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کو قرآن کے نصف کے برابر قرار دیا، مگر یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا اس سے کیا ہے؟ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔
اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی اللہ سے چھپی نہیں۔ ان آیات کے حوالے سے بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جامع اور بے نظیر آیات قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہوں، ایک وہ جو اس کے لیے پردہ ہیں یعنی ایک قسم کا بھرم، اور دوسرے آدمی پر بوجھ یعنی جو بس دنیا داری میں چلائے تو اس کا حساب دینا ہے۔ پھر آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بارے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں کیا سوائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر ذرہ برابر کوئی بھی چیز خواہ گدھے کیوں نہ ہو انسان اللہ کی راہ میں لگائے گا تو اجر پائے گا، اور اگر برائی میں لگائے گا تو اسے بھی سامنے پائے گا۔ سورۃ العادیات۔ العادیات جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان گھوڑوں کی مختلف الفاظ سے منظر کشی کی اور ان کی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے زیب و زینت کا اسے کتنا سامان دیا، سہولیات دیں، مگر وہ انہی میں کھو گیا، اللہ کی راہ میں نہ لگایا، مال کی محبت دل میں جگہ پکڑ گئی، اور روز قیامت اٹھنے کو وہ بھول گیا، حالانکہ سب ریکارڈ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ پر اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینک دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ القاریعہ۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القاریعہ، جیسے الواقعہ، الحاقہ، ایسے ہی القاریعہ کھٹکھٹانے والی۔ پہلی 3 آیات میں مسلسل اس کا نام آیا ہے، اس لحاظ سے بہت یونیک صورت ہے۔ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، تو لیکن وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں یعنی اصل ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔ سورۃ التکاثر۔ کثرت سے انسان کی حرص اور کثرت کی خواہش کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ پر ہے، التکاثر۔ مسلم کے حوالے سے ہے، ایک صحابی آپ کے پاس آئے، اس وقت آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا تو صرف وہی ہے جو اس نے کھایا ہضم ہوا، یا پہنا بوسیدہ ہوا، یا صدقہ کیا تو آگے بھیج دیا۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے۔ یقین کا جاننا یعنی مانتے تو ہو مگر عمل نہیں کرتے، یقین نہیں گویا کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہونا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امت کے فقراء امراء سے بھی پہلے جنت میں جنے جائیں گے، کیونکہ نہ ہوگا مال نہ دینا ہوگا حساب۔ سورۃ العصر۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، مگر نہایت جامع صورت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ امام شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ مکی صورت ہے، اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت اور پہلے لفظ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔
سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، پہلی آیت میں ہی لفظ ہمزہ ہے۔ انسان کی ایک بری عادت، ٹوہ لگانا، تانا دینا، عیب نکالنا، غیبت کرنا، اس کی شدید مذمت اور اس کی اصل حقیقت بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ دیکھا جائے تو خواتین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، تو ہمیں زیادہ کانشیس ہونا چاہیے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور ہوتما میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ ہوتما کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ عیب جوئی، تانا زنی، غیبت، یہ دل کا ہی کرتا دھرتا ہے، اس کی کھچڑی دل میں پکتی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہر طرف آگ ہی آگ، اور پھر بے شمار۔ سورۃ الفیل، پہلی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ وہ جو کعبہ کو مٹانے آئے تھے، کعبے والے نے انہیں مٹا دیا۔ سورۃ قریش، مکی صورت ہے، پہلی آیت کے دوسرے لفظ پر اس کا نام ہے۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا۔ قریش کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ عرب کے مختلف علاقوں میں، کونوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب نے سب کو جمع کر کے یہاں مکہ میں لے آیا، تو اس بنا پر یہ قریش کہلائے۔ اللہ عز و جل نے بطور احسان اپنے انعام کا ذکر کیا اور پھر مطالبہ کیا کہ انہیں تو رب کا شکر گزار، عبادت گزار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ سورۃ الماعون، اس سورت کا نام اس کے آخری لفظ الماعون پر ہے۔ الماعون عام استعمال کی چیزوں کو کہتے ہیں، جو لوگ دل میں بخیلی رکھتے ہیں اور عام استعمال کی چیزوں پر بھی کڑتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، ان کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ اس سورت کے مکی مدنی ہونے میں مفسرین کے اختلاف ہے، مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کا جو اس سورت میں ذکر ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ مکہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، یہ منافقین کا ذرا امتیاز تھا۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر، کوثر میں نہر کوثر بھی آ گئی، جو جنت سے جاری ہوتی ہے اور محشر میں اس کا چشمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کریں گے۔ کوثر کثرت سے بھی ہے، جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائیاں، خیر کثرت سے عطا ہوئیں، تمام اس میں شامل ہیں۔ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، فوت ہو جائیں گے تو کوئی نام لیوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے سورت اتار کر جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نعمتوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز اور عبادات زیادہ ہوں، خاص طور پر نماز اور قربانی۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ خاص طور پہ ایسی بے اولادی جو اولاد ہونے کے باوجود انسان گمنام ہو اور لا اولاد ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ عز و جل نے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاری کر دی، اور پھر آپ کی روحانی اولاد بے شمار ہے۔ سورۃ الکافرون، کافروں سے خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اللہ نے یہ سورت اتار دی۔ اس میں بار بار ایک پیغام ہے کہ مذہبی رواداری، ہم آہنگی، ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس کی بات نہیں چلے گی، ایک اکیلے اللہ کی بات چلے گی، اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہے،
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ 1 سال ہمارے رب کی بات، 1 سال تمہارے رب کی بات، کچھ لین دین کچھ مکا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے قیامت تک اس کا کلیئر جواب دیا۔ مکی صورت ہے، پہلی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہنے کی باتیں ہیں، کچھ ہماری کچھ تمہاری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک سبق ہے کہ ہر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ہر کسی کے اس کے حال پہ تب چھوڑو جب توحید کا پرچار کرو، توحید کا اعلان ہو، توحید کے بغیر نہیں کہ جس کے جو دل میں آئے کرے۔ اس کا تو ہمیں حکم ہے، مجھے ہے حکم آذاں لا الہ الا اللہ، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی یہ مین آیات میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً رکھیں۔ سورۃ النصر، پہلی آیت میں ہی لفظ ہے نصر۔ اس آیت میں فتح مکہ کا بھی اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی پیغام ہے۔ اس بنا پر آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ عبادات کی کثرت، خاص طور پر تسبیحات، استغفار زیادہ کر دیں، کیونکہ اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ مدنی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس سے بخشش مانگ، استغفر اللہ ربی انہ کان توابا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع و سجود میں اور زیادہ تسبیحات پڑھتے، جیسے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سورۃ اللہب، پہلی آیت کے لفظ لہب پر اس کا نام ہے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہرزہ سرائی کی، اللہ عز و جل نے عبرتناک انجام کی قیامت تک کے لیے صورت اتاری، جس میں پیغام ہے کہ ہر ابو لہب کا یہی انجام ہے، ہر گستاخ رسول عبرتناک موت مرے گا۔ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کے بہت سارے نام اور فضائل آئے ہیں۔ یہ نام اس کے مضمون کی بنا پر کہ اس میں خالص توحید اللہ کے لیے بیان ہوئی۔ اس سورت کے فضائل کے حوالے سے آپ میرے مختلف لیکچرز ہیں، سن سکتی ہیں۔ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں، طواف، وطر اور مغرب، ان نمازوں میں کافرون کے ساتھ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص کی سورہ فلق اور سورہ الناس کے ساتھ بھی فضیلت آئی ہے۔ انہیں معوذات کہا جاتا ہے۔ یہ ہر بیماری اور تکلیف کا علاج ہے، نہ صرف علاج بلکہ پناہ ہے، جیسے ویکسین ہوتی ہے کہ بیماری سے پہلے بچاؤ۔ اچھا، ہمارے ہاں 4 قل کا جو گروپ مشہور ہے، شریعت میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، البتہ معوذات کا فارمولہ ہے، یعنی اخلاص فلق ناس۔ کافرون کو ایسے ہی گسیڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ قل کے ساتھ ہے، اگرچہ اس کی اپنی فضیلت ہے، طریقہ ہے، لیکن یہ جو مشہور قل اور اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الفلق، مکی صورت ہے، پہلی آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام ہے۔ تو کہہ، میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، قرآن کا اختتام، انسان کے نام، الناس، انسان، اس کا ترجمہ لوگ بھی کیا جاتا ہے، لوگوں میں پھر جنات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ الناس اس کا نام پہلی آیت کے آخری لفظ پر ہے۔ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ، میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ من الجنۃ والناس، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا اللہ، اس مبارک لمحے میں
اپنی زندگی کا اختتام تیرے کلام کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی اور پھر اس کا اختتام موت تیرے کلام کے مطابق آئے۔ ہماری نسلوں کو اس کا حاملین کر دے، اہل کر دے، اہل القرآن، اصحاب القرآن، حاملین قرآن۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری لغزشوں سے تجاوز فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی میں قرآن کے رنگ شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاكم الله خيرا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔